وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ سستی کے بارے میں بتائیے، میں کچھ ضروری کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سستی سے نہیں کر پاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سستی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، بدنام کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن۔ یہ صحیح بخاری میں 6371 ہے اور اسی طرح سے 2668 بھی ہے اور 6010 بھی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم فإنی اعوذ بک من الکسل۔ صحیح مسلم 589 کہ اللہ تو سستی اور کاہلی اور لیزی پن سے بچا لے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر رات یہ دعا کیا کرتے تھے، ہر رات۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا قال امسینا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ قال الحسن فحدثني الزبيد انه حفظ عن ابراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اسالك خير هذه الليله واعوذ بك من شر هذه الليله والشر ما بعدها، اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر۔ یہ صحیح مسلم میں 2723 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کئی مقامات پر اور بھی دعائیں ہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، ابن ماجہ 3838۔ اسی طرح سے بہت سی حدیثوں میں یہ بات وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستی، کاہلی اور لیزی پن سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آج جو یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ کچھ ضروری کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سستی سے نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، جیسے ہی کوئی پلاننگ کرے، پلاننگ کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ مومن کامیابی کا راستہ ایسے ہی چنتا ہے، اپنی پلاننگ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتا ہے اور پلاننگ کو پروگرامنگ کے لیے اور امپلیمنٹ کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے، اور کام کے انجام دہی میں سستی، کاہلی، لیزی پن آنے کا خطرہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ بہت کم ہی لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ مومن کسلان، لیزی نہیں ہوتا، مومن ایکٹیو ہوتا ہے، مومن ایکٹیو رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ تصوف اور صوفیوں نے امت مسلمہ کو بالکل ہی ناتواں اور کمزور بنا دیا ہے۔
اور خانقاہی نظام نے تو اور بھی زیادہ بربادی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مومن ہمیشہ چاق و چوبند رہتا ہے، بالکل ہی پھرتیلا ہوتا ہے، نشیط، ایکٹیو۔ تو اس طرح سے مومن کو ہونا چاہیے۔ کتنی ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مذکور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ سستی تو ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، ناکامی اور نامرادی کا سبب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خواتین و حضرات، جوان، بچے، بوڑھے، اپنے اندر سے سستی کو نکالو اور ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو۔ فلاح دارین اور سعادت دارین اتباع مصطفیٰ میں ہے۔